بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا اللہم صل علی محمد لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین للتراب مقدمہ الفداء بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیها طویلا اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال مولانا علی بن موسیٰ الرضا علیہم الصلاة والسلام ان لکل امام عہدا فی عنق اولیائہ وشیعتہ وان من تمام الوفاء بالعہد وحسن الاداء زیارت قبورہم فمن زارہم رغبتا فی زیارتہم وتصدیقا بما رغبوا فیہ كانت ائمتهم شفعاءهم يوم القیامہ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم خداوند متعال کے شکر گزار ہے کہ جس نے ان دنوں میں مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ سرزمین مشہد پر سانس بسر کر پا رہے ہیں آج روز شہادت و رحلت ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعجل فرجہ اسی طرح سے روز شہادت سبت اکبر پیغمبر خدا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بلند آواز صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ بہرحال یہ وہ ایام ہے کہ آنے والا خصوصیت سے سرزمین مشہد مقدس میں اپنے اوقات بسر کرنے والا بھرپور طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ عزائے سید الشہداء میں اہل بیت علیہم السلام کے ذکر مناقب و مصائب میں اپنے اوقات کو بسر کر سکیں انشاءاللہ العزیز میں اور آپ بھی دعا طلب کرتے ہیں کہ پروردگار متعال اس پاکیزہ ترین ذکر کے طفیل جو اہم ترین ہدایہ اور تحائف ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ابھی بانیان مجلس نے جو میرے ہاتھ میں پرچی دی اور بہتر سمجھا کہ آخر مجلس میں بڑی تعداد ہوتی ہے لہٰذا فاتحہ خوانی کے سلسلے کو آخر مجلس میں جو ہے وہ موکول کر دیا جائے بہرحال جب یہ نام پڑا بقیہ احباب سے میں اس طریقے سے جیسے کہہ سکتے ہیں واقفیت نہیں رکھتا ہوں لیکن بہرحال اس شخصیت کا حق بنتا ہے ہم پر اس اعتبار سے کہ وہ افراد بھی کہ جو حسینی آل عمران میں آتے ہیں
حتماً اس بزرگوار کو دیکھا ہوگا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں آج کے دن انسان اور اسی طرح سے ان آنے والی شبوں میں امام سے جہاں بہت ساری چیزیں طلب کرتا ہے وہاں اہم ترین یہ ہدیہ طلب کرے۔ ہم خدا سے مانگتے تو ہیں کہ وہ کچھ ہدایہ اور تحائف کے جو ان شب و روز میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو، عزاداران سید الشہداء کو، حسن ابن علی کے ماتم داروں کو، اللہ کے رسول پر رونے والوں کو، سامن الحجج کے ماتم کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے، ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ لیکن خصوصیت سے یہ دعا طلب کریں، خصوصیت سے یہ عطیہ، یہ عنوان مانگے، یہ عنوان مانگے عزیز و اہل بیت کی بارگاہ میں، اور وہ کیا ہے کہ جو اس سال کا حرم مطہر کی جانب سے شعار بھی ہے، ہمیں ماں خادم الرضائین، ہم سب کے سب خادم الرضا ہیں عزیز۔ اور یہ مومن کہ جس کے لیے انشاءاللہ سورہ فاتحہ آخر کلام میں پڑھایا جائے گا، غلام اصغر بہرحال بزرگوار شخصیت تھے کہ جنہوں نے حسینی آل عمران میں بڑی خدمات کی ہیں۔ ظاہر میں ممکن ہے یہ آپ کے کمروں میں اور کچن میں وارد ہوتے تھے، اور بہرحال ظاہری اعتبار سے جو زائرین ہیں بہرحال اپنی ضروریات کے لیے کچن استعمال کرتے ہیں، کچن کو تمیز کرنے کا، کچن کو صاف کرنے کا عہدہ ان کی گردن پر تھا، لیکن ایک عجیب نورانی شخصیت تھی، ایک عجیب اس بندہ خدا کے چہرے پر ایک نور تھا، ایک قرار تھا، ایک اطمینان تھا، ایک خوشی اور ولولے کی کیفیت تھی جو دوسروں تک منتقل کر رہا تھا یہ اللہ کا بندہ اور خادم الرضا۔ زائرین امام سامن الحجج کی خدمت کرنے والا در واقع خادم الرضا ہے، در واقع خادم پروردگار ہے، عمال پروردگار ہے، خدا کی ورکنگ کمیٹی کا اور ورکنگ جو جسے کہہ سکتے ہیں گروہ ہے اس کا حصے دار ہے عزیزو۔ آئیے میں اور آپ بھی اس سلسلے میں کوشش کریں، اپنی تنہائی میں جو ہمارے پاس عنوان ہے بہرحال پروردگار نے مومن قرار دیا ہے، مومنہ بنایا، اس اعتبار سے فیملی لائف میں چلے آتے ہیں، شوہر ہونے کے حوالے سے، زوجہ ہونے کے حوالے سے، بچے ہونے کے حوالے سے، اپنی سوشل لائف میں آ جائیے، جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے، جس طریقے سے بھی آپ معاشرے میں جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، ایز اے ٹیچر، ایز اے انجینئر، ایز اے ڈاکٹر، مجھے نہیں معلوم، جو بھی آپ کا وظیفہ ہے عزیزو، اس وظیفے کو اس اہم ترین عنوان کے زیر سایہ لے آئے، پروردگار مجھے اپنی نوکری دے دے، مجھے میرے مولا رضا کا خادم بنا دے، پروردگار شوہر بنوں تو اس طرح سے کہ جس طرح سے تجھے اور تیری حجتوں کو پسند ہے، زوجہ بنوں تو ایسے، معاشرے کی خدمت کروں، جو بھی عنوان ہو میرے پاس وہ عنوان مجھے اتنا پسند نہیں ہے، مجھے یہ عنوان چاہیے کہ مجھے تو اپنی بندگی میں لے لے، اپنی ورکنگ کمیٹی کا حصہ بنا لے اور سامل الحجج کے خادموں میں سے میرا شمار ہو جائے۔ بہرحال عزیزو انسان یہ عنوان مانگے پھر وہ انسان سے خود ہی کام لیتے ہیں۔ یقین جانیے یہ مومن جب کبھی کمرے میں وارد ہوتے تھے، خاص اشعار بھی ان کی زبان پر اہل بیت کی جو ہے وہ شان میں ہوا کرتے تھے، ایک عجیب جسے کہہ سکتے ہیں بڑھاپے کا عالم ہے، کچھ ظاہراً دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا عزیزو، لیکن اخروی اعتبار سے اس جیسا مالدار کون ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز پروردگار متعال مجھے اور آپ کو بھی ایسے بنا دے۔ جب عمال کا ذکر آیا تو یہ روایت مجھے یاد آ رہی ہے، اسے ابتدائی کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے، محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآل محمد وعجل فرجہم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ پروردگار متعال نے جو مجھے زوجہ عطا کی اس میں یہ 4 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اتفاقاً حسن اتفاق ہے، پہلے سے نہیں سوچ کر آیا تھا، لیکن آخر کلام میں بھی جو پیغام آج کے اس دن کی مناسبت سے بہرحال 2 عظیم شہادتیں اور رحلتیں جمع ہیں۔ میں آپ دوستوں اور سامعین کی اجازت سے آج اللہ کے رسول کی مصیبت کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ کل کے دن میں جو ہمارے پاس موجود ہے، چونکہ پرسوں روز شہادت سامن الحجج ہے، انشاءاللہ مولا امام حسن مجتبی کی مصیبت کا ذکر کیا جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، حضرت کا ایک اہم ترین پیغام ہے کہ جس کو جو ہے وہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں اس روایت کے ساتھ بھی، ایک اہم ترین مرض کی جانب، ایک اہم ترین رکاوٹ کی جانب اشارہ کیا ہے جس کی سبب سے انسان صراط مستقیم پر نہیں چل پاتا ہے، کہ انشاءاللہ اسے آخر کلام میں ذکر کروں گا۔ اس سے بھی جو ہے وہ کنیکشن میں ہے یہ روایت۔ فرمایا مجھے ایک زوجہ عطا کی ہے، بہرحال وہ چہرے کہ جن کو زوجہ عطا نہیں بھی مانگی اپنے لیے، بہرحال کہ میں بھی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیا ہی اچھا ہو کہ مجھے ایک مددگار بھی اس سلسلے میں نصیب ہو جائے، کہ ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کی بھی خدمت کریں اور آنے والی نسل کی بھی خدمت کر سکیں۔
انسان ان شرائط کے ساتھ جتنی بھی دنیا مانگے کم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ پیسہ کہ جو اے مولا تیری خدمت میں لگے عطا کر دے، ہاں وہ اولاد کے جو آپ کی خدمت گزار ہو عطا کر دے، وہ زوجہ، وہ گھر، ہاں جتنا بھی مانگے، لیکن تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ اس شرط کے ساتھ مانگیے، وگرنہ فی نفس ہی دنیا مانگنا یہ مومن کا وطیرہ اور شیوا نہیں ہے۔ وہ دنیا مانگتا ہے کہ جس سے اس کی آخرت سج سکے، جس سے وہ بہتر طریقے سے اپنے مولا و آقا کی خدمت کر سکے۔ القصہ مختصر، آقا مجھے ایک رب نے زوجہ عطا کی جس میں یہ 4 خصوصیات ہیں۔ ایک، جب میں گھر سے جانا چاہتا ہوں تو مجھ سے مجھے وداع کرنے کے لیے آتی ہے، خداحافظی کرنے۔ آپ جب زیارت سے واپس پلٹتے ہیں، آپ کو کون وداع کرنے کے لیے آتا ہے یہاں سے؟ اللہ کے وہ فرشتے کے جو یہاں موکول ہیں، وہ آپ کو وداع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 8ویں امام کے زائر ہو، مہمان ہو، وداع کرنے کے لیے آتے ہیں، حتیٰ انسان کو اس کے گھر تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان فرشتوں پر ہے۔ سید الشہداء کی زیارت میں واضح طور پر جو ہے وہ یہ روایتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کہا جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میری زوجہ مجھے وداع کرنے کے لیے آتی ہے، جب گھر پہنچتا ہوں تو ویلکم کرنے کے لیے دروازے پر آتی ہے۔ مستحب بھی ہے کہ جب موصوف گھر پہ پہنچے تو بغیر اطلاع کے داخل نہ ہو جائیں، بلکہ پہلے نوک کریں۔ درست ہے آپ کا گھر ہے، آپ ہیڈ آف دا فیملی ہیں، لیکن آداب میں سے یہ ہے کہ انسان نوک کرے تاکہ زوجہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مرتب کر کے آپ کا استقبال کر سکے۔ بہرحال عجیب ہے ہمارے ساتھ بھی مسئلہ، جب دین مبین اسلام کی حقانیت اور اس کی جو ہے وہ خوبصورتیوں کو پیش کرتے ہیں تو چونکہ عام لائف اسٹائل ہمارا بہت ہٹا ہوا ہوتا ہے تو تھوڑی سی گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے۔ ایک مومنہ کہنے لگی کہ جو ہے وہ میں نے اسی طرح سے روایت سنی اور دوسرے دن جو ہے وہ کیا ہے جب شوہر جانے لگا تو ان کے پیچھے جانے لگی کہ ان سے خداحافظی کر سکوں، تو ایک مرتبہ مڑ کے دیکھ کر مجھ سے کہنے لگے بھائی کیا خیر تو ہے، کیا خبر ہے، آج کیوں میرے پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہو؟ تو بہرحال انسان سنتا ہے کہ بھائی سلام کرنا مستحب ہے، آگے بڑھ کر ہر دوسرے انسان کو سلام کرتا ہے، تو سامنے والا پریشان ہو جاتا ہے بھائی یہ مجھے سلام کیوں کر رہا ہے، چونکہ آج تو ہم نے سلام مختص کر دیا ہے کہ بھائی کوئی کام ہو تو سلام کرے، کوئی کام نہیں ہو تو کس بات کے لیے سلام، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مومنین کے مابین جو آپس میں رشتہ ہے اس اعتبار سے جب بھی انسان کسی دوسرے مومن کے پاس سے گزرے، فرمایا چند چیزیں انسان کے لیے نجات دہندہ ہے، اس میں سے ایک افشاء السلام ہے کہ انسان سلام بلند آواز سے کرے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ میں آپ پر سلامتی بھیجتا ہوں، میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں تاکہ آہستہ آہستہ پورا معاشرہ جو ہے وہ رب کی سلامتی کے زیر سایہ آ جائے۔ پھر ایسے نہیں کیجئے گا کہ کسٹمر کو پہلے زور سے کہے سلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پھر میٹھی چھری اس پر پھیرے، یعنی خدا سے دعا طلب کر رہے ہیں کہ پروردگار اسے سلامتی دے، اور خود ہی سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی سلامتی کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، اس کو جو ہے وہ فریب دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا جی۔ پھر جو ہے ساس اور بہو کے مابین بھی ایسا ہے، سلام کریں گے عزیزو۔ یہ آج کی دنیا ہے، یہ اس کی جسے کہہ سکتے ہیں خدا اور خدا کے لوگوں سے دوری کا نتیجہ ہے کہ دو جسے کہہ سکتے ہیں ملک کے پریسیڈنٹ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ظاہر میں جو ہے وہ کیا ہے سلام دعا اور بڑے اچھے چہرے کے ساتھ، اور دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ایک دوسرے کی جسے کہہ سکتے ہیں اساس اور بنیاد کو جو ہے وہ متزلزل کر دینا ہے۔ یہ آج کی دنیا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کو بیوقوف بنائیں، لیکن رب کی بارگاہ میں اور اہل بیت کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کی نسبت سے انسان سلامتی کا خواہاں رہے، جب دوسرے کی سلامتی کو چاہو گے پروردگار تمہیں بھی عطا کر دے گا۔ فرمایا تیسری صفت یہ ہے، میری زوجہ کی تیسری صفت یہ ہے کہ جب میں فائنینشلی کرائسس میں آتا ہوں، کیسے عرض کی آخر کلام میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول کا غم منانے والوں، اللہ کے رسول اس دنیا سے جاتے جاتے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے کر گئے ہیں، کن چیزوں سے تمسک تمہارے لیے نجات کا ضامن ہے، گمراہی سے بچائے رکھے گا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو تجھے گمراہ کر دیں گی۔ اس میں ایک مال کی نسبت سے انسان کا جو ریلیشن ہے اس کو ہر آدمی چیک کر لے۔ میں آپ کی جانب انگلی نہ اٹھاؤں، آپ میری جانب انگلی نہ اٹھائے، ہر آدمی اپنے وجود میں جائے اور دیکھے مال کی نسبت سے میرا ریلیشن کیا ہے۔ بسا اوقات ایک انسان قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اس کی زوجہ، اس کے بچے، اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار اسے جہنمی بنا دیتے ہیں۔ فرمایا میری زوجہ کی تیسری صفت یہ ہے کہ جب میں رزق کے سلسلے میں، اس مادی رزق کے سلسلے میں پریشان ہوتا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر کہتی ہے کہ اس کی ذمہ داری تو رب تبارک و تعالی نے لی ہے، آپ کا کام کوشش کرنا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ یعنی در واقع سپورٹ کر رہی ہے مینٹلی کہ اگر آپ کم بھی کما کر آؤ گے تو میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ ایک مومن مجھ سے کہنے لگے میں نہیں لے جاتا ہوں اپنی زوجہ کو کسی کے بھی گھر، اس لیے کہ ثواب تو ہمیں کیا ملتا ہے، الامان و الحفیظ، پلٹ کر صرف اور صرف شکوہ اور شکایت۔ ان کے صوفے دیکھے، ان کے جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں ڈرائنگ روم دیکھا، ان کے پردے دیکھے، ان کی گاڑی دیکھی، ارے وہ بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھے، وہ دیکھو وہ کہاں پہنچ گئے اور تم کہاں رہ گئے۔
جیسے کہ میں نے کل آپ کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہم ترین مسئلہ یہ کہ انسان جو ہے وہ ثروت میں کمال دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ فرش ازا ہے جو میرے اور آپ کی نگاہوں کو درستگی عطا کر رہی ہے. ثروت میں کمال نہیں ہے، غربت میں ذلت نہیں ہے. ثروت پا کر اچھے طریقے سے خدا کی راہ میں خدمت کرے گا، صاحب عزت ہو جائے گا. غربت میں صبر و استقامت کے ساتھ رہے گا، صاحب عزت ہو جائے گا، صاحب عزت ہو جائے گا. لہٰذا اس نگاہ کو کہا، جب مجھے یہ دیکھتی ہے کہ میں فائنینشلی کرائسس میں ہوں، پریشان ہوں، تو مجھ سے کہتی ہے آپ کی ذمہ داری نہیں. چوتھی بات بہت بلند ہے عزیزوں، واقعاً جو بیان کرتی ہے کہ اس مومنہ کی عظمت، اس مومنہ کی معرفت، اس مومنہ کی بصیرت. ہاں اگر آپ کسی دینی مسئلے میں پریشان ہیں، چوتھی صفت میری زوجہ کی یہ ہے کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ کر کہتی ہے اگر آپ کسی دینی مسئلے میں پریشان ہیں، شادی کے بعد بھی میں اپنی آنکھوں کی کیوں کر حفاظت نہیں کر پا رہا ہوں، ہم اپنے بچوں کی تربیت میں کیوں کر جو ہے وہ اس طرح سے کوشش نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے کوشش کرنے کا حق ہے، معاشرے میں یہ کیا ظلم و ستم کی اور یہ جو ہے وہ کیا نہتا خون کیوں کر بہایا جا رہا ہے. اگر کسی دینی مسئلے میں اپنے شوہر کو پریشان مجھے دیکھتی ہے تو کہتی ہے، توجہ کیجئے گا، آپ دیکھیے اس کی معرفت، اس مومنہ کی، ہاتھ بڑھاتی ہے خدا کی بارگاہ میں اور کہتی ہے پروردگار میرے شوہر کی اس مصیبت میں، میرے شوہر کے اس درد میں اضافہ کر دے. وہ جو دنیاوی رزق کی مصیبت ہے وہ تو مصیبت نہیں ہے، اس میں تو درد مند نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو اخروی اعتبار سے مصیبت ہے یہ درد کا احساس ختم نہیں ہونا چاہیے. اس وقت معاشرے کا مسئلہ یہ عزیزو، ہمیں انجیکشن لگا دیے گئے غفلت کے، جس کی بنا پر بے درد ہو گیا یہ معاشرہ، درد مندی نہیں رہی ہے. ظلم و ستم کی، جسے کہہ سکتے ہیں مظلوم کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے، درد کو احساس نہیں کرتا. یہ خطرے کی علامت ہے میرے بھائی. کوئی مجھے مارے تو مجھے درد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ جسم سالم نہیں ہے. تو اسی طرح سے تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں. اگر کوئی ایک پریشان ہے تو اس پریشانی کو مجھے اپنے وجود میں احساس کرنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ میں اپنے وجود میں احساس نہیں کر رہا ہوں، یہ خطرے کی علامت ہے. روح سالم نہیں ہے، تندرست نہیں ہے. مومنہ دعا کرتی ہے پروردگار میرے شوہر کے اس درد میں اضافہ کر دے گا. سن سکو کہ عزیزو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا دنیا میں اللہ کے عمال ہیں، اللہ کے ورکرز ہیں جو کام کر رہے ہیں، انہی میں سے ایک تیری زوجہ ہے. خدا کی خدمت گزار، خدا کی حجتوں کی خدمت گزار زوجہ بن کر آئیے. آج سے میں اور آپ شوہر بن کر، یہ تو ہم نے ان کے جو ہے وہ وظائف کا بیان کر دیا، آپ کو اچھا بھی بہت لگا. تھوڑا بہت اپنے وظائف کو بھی دیکھ لیں میرے بھائی. کتاب جا کر خریدتا ہے موصوف میاں اور بیوی کی ذمہ داریاں، چیپٹر کون سا کھولتا ہے؟ بیوی کی ذمہ داریاں. سارے کے سارے لگے ہوئے، میں آپ کو آپ کی ذمہ داریاں سکھا رہا ہوں، آپ مجھے میری ذمہ داریاں سکھا رہے ہیں. آج سے طے کر لیں عزیزو، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اپنی ذمہ داریاں سکھائے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور صلی علی محمد. بہرحال اس مرحوم کے سبب سے بات کہیں سے کہیں نکل گئی. زیارت با معرفت کے عنوان سے عزیزو آج روز شہادت ہے اللہ کے رسول کا. وہ اللہ کے رسول جس کے سبب سے وہ دل کے جو کینے میں، بغض میں، نفرتوں میں بھرے ہوئے تھے، محبت و آشتی و مہربانی سے بھر گئے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. دیکھو مل کر اللہ کی رسی کو تھامے رکھو اور یاد رکھو اس وقت کو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کے مابین الفت اور محبت اور مہربانی کا رشتہ قائم. تم لبے آتش تھے، تم ابھی جلا چاہتے تھے، اللہ نے تمہیں اپنے رسول کے ذریعے سے نجات عطا کر دی. آئیے عزیزو وہ رسول کہ جس نے دکھایا، بتایا 23 سال میں مسلمانوں کو جو کہاں پر کھڑے تھے، کس مقام پر لا کھڑا کیا. جاتے جاتے یہ تقاضا کر رہا ہے زیارت با معرفت. عزیزو دو اہم ترین عنوان میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. کیسے مجھے یہ معلوم چلے کہ میں با معرفت زیارت کر رہا ہوں اپنے مولا کی؟ ایک، جو کچھ ان کی بارگاہ سے نصیب ہو جائے اس پر نہ صرف قانع رہے بلکہ راضی رہے، بلکہ خوشحال رہے، اور آگے بڑھ کر کہے پروردگار جیسے تو نے مجھے عطا کیا ایسے کس کو عطا کیا ہے. نہ دیکھے دائیں اور بائیں، اپنی جھوپڑی کو دیکھے، اپنی قلیل مقدار میں سرمائے کو دیکھے، اپنے رب کو دیکھے، اپنی حالت کو دیکھے. پروردگار جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے کسے عطا کیا ہو، مجھے شکر گزاری کی توفیق دے دے. دو،
انسان مطیع و فرما بردار ہو جائے. جب سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہستیاں مفترض الطاعہ ہیں، جیسا میرے اور آپ سے تقاضا کر رہی ہیں عزیزو، ویسے میں اور آپ زندگی بسر کرنے لگے. اے اللہ کے رسول کی شہادت کو منانے والوں، اے 8ویں امام کو اللہ کے رسول کا پرسہ دینے والوں، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول نے جاتے جاتے جو پیغام دیا ہے اسے اپنے سینوں میں ضبط کر لیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں. فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں نے تمہارے مابین محبت کا رشتہ قائم کیا، میں نے تمہارے مابین الفت کا رشتہ قائم کیا، میں نے تمہیں غلبہ عطا کیا دشمنوں پر، ظالموں پر، فاسقوں پر، فاجروں پر. وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. تم کیسی زندگی بسر کر رہے تھے؟ تمہارے یہاں بلندی کے کیا معیارات تھے؟ تمہارے یہاں پستی کے کیا معیارات تھے؟ ان سارے جھوٹے معیارات کو میں نے ختم کیا، تمہیں حقیقی بلندی اور حقیقی کمال کا پتہ دیا، تمہیں حقیقی ذلت سے روشناس کروایا. تم بیٹی کے پیدا ہونے پر چراغ پا ہو جاتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے. میں نے تمہیں سکھایا کہ بیٹی تو ذلت نہیں ہے، بیٹی تو عزت کا وسیلہ ہے. تم قبیلوں کو باعث حق اور باطل قرار دیتے تھے. اگر میرے قبیلے کا فرد ہے تو پس حق ہے، اور اگر دوسرے کے قبیلے کا فرد ہے تو پس باطل ہے. میں نے کہا کہ قبیلہ کیا شے ہے؟ لڑکے والا ہونے سے تھوڑی انسان حق پر ہو جاتا ہے، بلکہ جو حق کے مطابق زندگی بسر کرے، کتنا ہی دور کا رہنے والا کیوں نہ ہو، اگر ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے گا. اب سلمان فارسی نہیں، اب سلمان محمدی ہے. اب بلال حبشی نہیں ہے، اب بلال محمدی ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تم جھوٹے حسب اور نسب پر جو ہے وہ افتخار کیا کرتے تھے، ان ساری زنجیروں کو میں نے توڑ ڈالا اور آ کے بیان کیا. اگر خدا اور اس کی حجتوں کی بارگاہ میں مقرب ہونا چاہتے ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آؤ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو عزیز. وہ رسول کہ جس نے 23 سالہ زندگی میں اس طرح سے لہلہاتی ہوئی فصل اسلام کی آمادہ کی، وہ جاتے جاتے یہ کہہ رہا ہے اگر اس فصل کو اور تر و تازہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، میری وصیت کے مطابق. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. آج ایک روایت میں دیکھ رہا تھا، فرمایا یہ کل کو میرے پاس پہنچیں گے کہاتین. توجہ کریں، عربی میں اس انگلی کا نام ہے مسبحہ. فرمایا کہاتین، اور 2 مسبحہ کو ملا دیا. پھر ایسے کیا کلا کہاتین. ایسے نہیں ہے یہ دونوں ساتھ کہ ایک کا قد کم ہو ایک کا قد زیادہ ہو، ایسے یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، ایسے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. لن یفترقا، ان میں کوئی جدائی نہیں ہے. حتی یرد علی الحوض، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ بھول ہے عزیزو میرے اور آپ کی کہ میں اہل بیت سے متمسک ہوں اور قرآن سے دور ہو ہی نہیں سکتا. اگر اہل بیت سے متمسک ہوں تو قرآن سے بھی متمسک ہوں، اور اگر خدا نخواستہ قرآن سے دور ہوں تو اہل بیت سے بھی دور ہوں. 8ویں امام کی بارگاہ میں آ کر اللہ کے رسول کا ماتم کرنے والوں عزیزو، یہ پیغام پہلے مرحلے میں میرے لیے ایک اہم ترین نورانیت کا سبب. اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، نور کی جانب بلا رہا ہے عزیزو اسی قرآن کریم کے ذریعے سے. علماء کرام موجود ہیں یہاں پر، طلاب اعظام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزو، نیکی کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنائیے، لیکن مسلسل بجا لائیے. کم کیجئے نیکی، مختصر کیجئے نیکی، لیکن ریگولر بیسس پر. میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں عزیزو، ان چند سالوں میں جو نوکری کرنے کا مجھے پروردگار متعال نے شرف عطا کیا ہے، اس دسترخوان پر بیٹھنے کا شرف حاصل کیا، آپ ایک آیہ کریمہ لے لیجئے، ایک آیہ کریمہ تفسیر نمونہ عزیزو، ایک بالکل ابتدائی، تمام عوام الناس کے گھروں کی زینت ہونی چاہیے. اگر وہ 27 جلدی نہیں ہے تو حد اقل اس کا جو خلاصہ ہے 5 جلدوں پر وہ ہونا چاہیے. میرے خیال ہے شاید ہمارے اس امتحانات کے بھی سلسلے میں ہے نا، برگزیدہ تفسیر نمونہ. بہرحال اسے اپنے گھر کی زینت بنائیے عزیزو. ایک آیت کی تفسیر دیکھنے میں شاید آپ کو 2.5 سے 3 منٹ نہیں لگیں گے، لیکن یہ طے کر لیں اپنے آپ سے. اور آج اس 28 سفر کے دن میں پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں پھر آپ کے لیے کہ ہر روز ایک آیہ کریمہ کو سمجھ کر پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. قرآن سے متمسک ہو جائیے. 8ویں امام کی بارگاہ میں آ کر رونے والوں، قرآن کیا ہے اہل بیت کی بارگاہ میں؟ فرمایا کوئی رات میرا مولا 8واں امام نہیں بسر کرتا تھا، لیکن جب بستر خواب پر پہنچا کرتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور پھر جب کبھی جنت اور جہنم کا ذکر آ جائے تو 8واں امام گریہ فرماتا تھا.
اور پروردگار متعال سے جنت کا تقاضا اور جہنم سے پناہ کا خواستگار رہتا تھا میرا مولا. ہر شب آئیے میں اور آپ بھی طے کر لیں ایک آئے قریبا، لیکن اس طریقے سے جس طرح سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا. ہم میں سے ایک بڑی تعداد تو قرآن سے دور ہے. ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، شاید قرآن صحیح طرح سے پڑھنے کی بھی جو ہے وہ توفیق نہیں. وہ تعداد جو پڑھ رہی ہے میرے بھائی، وہ اس طرح سے نہیں پڑھ رہی جس طرح سے ہم سے تقاضا ہے. 8ویں امام کی سیرت کا حصہ ہے، آپ ہر 3 دن میں قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، ختم قرآن. اور پھر خود فرمایا کرتے تھے کہ 3 دن سے کم میں بھی قرآن کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن اس خاطر 3 دن میں ختم کرتا ہوں کہ ہر آیت پر پہنچ کر یہ فکر کرتا ہوں یہ آیت کس وقت میں نازل ہوئی ہے اور کس کی شان میں نازل ہوئی ہے. تو قرآن بدون تدبر عزیزوں انسان بہت قلیل پر کیوں اکتفا کرتا ہے، جب خداوند متعال مجھے اور آپ کو بہت بڑی نورانیت سے بہرہ مند کرنا چاہتا ہے. تھوڑا سا غور و فکر بڑھا دے. ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تفسیر نمونہ میں نے آپ کو جا کر کہا برگزیدہ تفسیر نمونہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایوریج 3 یا 4 منٹ لگے گی آپ کو تفسیر پڑھنے میں، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گی. بہت زیادہ سوشل میڈیا پر کام کرنا چاہتے ہیں عزیزو، یہ ایک بہترین جسے کہہ سکتے ہیں خوبصورت کام ہے. آپ صرف ایک آیت اس کی مختصر تشریح جو ہے وہ کیا ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے بھیجیں. فقط ہدف یہ نہیں ہو جائے کہ میں بھیجوں، خود پہلے پڑھے، خود سمجھے، خود کوشش کرے. پروردگار آنکھوں کو آنسو دے دے. جس امام کا کلام، جس امام کا جواب، جس امام کی تماثیل اور مثالیں جز قرآن کے کچھ نہ ہو، اس کا چاہنے والا 28 صفر کے دن اللہ کے رسول کا ماتم کرنے والا. عزیزو بہرحال اس سلسلے میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے، پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. دوسری اہم ترین شے عزیزو تمسک بے اہل بیت، اہل بیت سے تمسک. کہ بہرحال جس طرح سے آپ اس سلسلے میں مجالس میں شرکت کرتے ہیں اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، لیکن بحیثیت طالب علم میں سمجھتا ہوں عزیزوں تھوڑا سا بہتر طریقے سے میں نے اور آپ نے اس سلسلے میں کوشش کرنی ہے، قبل اس کے کہ آپ ممبر پر آئیں اور دوسروں کی ہدایت کے اسباب کی فراہمی کر سکیں. میں سمجھتا ہوں ایک دورہ سیرت کا جسے کہہ سکتے ہیں مکمل طور پر پڑھنا کیا ہی اچھا ہو کہ انسان استاد کی نگرانی میں اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کرے. بہت ہی جو ہے وہ ایک خوبصورت امر ہے. سیرت پر موجود جو کتابیں ان کے 2 جسے کہہ سکتے ہیں رخ ہیں، مختلف تقسیمیں ہو سکتی ہیں. 2 تقسیمیں میں اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک وہ کتابیں کہ جس میں مختلف موضوعات کے حوالے سے جماوری کی گئی ہے، مولا کی عبادت، مولا کی سخاوت، مولا کی شجاعت، مولا کے اخلاق، درست ہے، اور کچھ جو ہے وہ اس زمانے کے حالات کا ذکر ہے. لیکن بعض کتابیں عزیزوں ایسی ہیں جو سیرت کو تحلیلی طور پر، یعنی بہرحال ایک ہی امام کے زندگی کے 2 رخ جو بسا اوقات انسان کو لگتے ہیں کہ آپس میں ٹکراتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کھولنے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. یا حتیٰ ایک امام کی زندگی کو دوسرے امام کی زندگی سے جو ہے وہ مقایسہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آیا یہ امام کی زندگی اس طریقے سے اور فلاں امام نے، امام حسن کا بیٹھ جانا اور صلح کرنا، سید الشہداء کا کھڑے ہونا اور قیام کرنا، آیا اس میں کوئی ڈیفرنس ہے یا نہیں؟ معاشرے کے حالات جیسا تقاضا کر رہے تھے ویسے اللہ کی حجت نے کام کو بجا لایا. یہ بہت خوبصورت امر ہے عزیزوں. اور پھر اس اعتبار سے انسان زمانے کے حالات کو دیکھے کہ اس وقت میری ذمہ داری کیا اور اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائے. بہرحال اہل بیت سے تمسک کے لیے یہ ایک اہم ترین کام ہے کہ آپ استاد کی نگرانی میں کریں. اور اس غیبت کے زمانے میں یاد رکھیے گا عزیزوں، ولایت علی ابن ابی طالب. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم. انسان اس تک رسائی حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے، تمسک بے اہل بیت کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ فقہا کے ساتھ اپنے تمسک کو محکم نہ قرار دے دے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے عزیزوں. جس طرح سے انسان اللہ کی رسول کی رسالت تک نہیں پہنچ سکتا ہے علی ابن ابی طالب کی امامت اور وصایت کے بغیر، اسی طرح سے آج کے اس دور میں اگر میں چاہتا ہوں زمانے کے امام کی صحیح طرح سے پیروی کرنا تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ فقیہ کی ولایت کے زیر سایہ آ جاؤں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. کبھی اپنے نبی سے، کبھی اپنے رسول سے، کبھی رسول کے وصی اور امام سے. اور غیبت کے اس زمانے میں فقہا کے زیر سایہ در واقع امام ہی کی ولایت ہے عزیزوں. لیکن اس زمانے میں اس کے لیے یہ شیلٹر ہے کہ اس شیلٹر کے تلے انسان اس یقین کے ساتھ قدم آگے بڑھا سکتا ہے کہ میں رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور زمانے کے امام کی ولایت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہا ہوں. بس عزیزوں میں نے ختم کیا. جاتے جاتے فرمایا یہ وہ 2 چیزیں ہیں جن سے تمسک تمہیں بچائے رکھے گا. چند چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں راہ ہدایت سے دور کر سکتی ہیں. آپ جا کر اس ٹاپک کو سرچ کریں، اللہ کے رسول کی نگرانی، پریشانی، اضطراب اس دنیا سے جاتے جاتے اپنی امت کے لیے پریشان ہے. انس بن مالک سے فرمایا رو رہے ہیں
آقا کیوں کر گریہ کر رہے ہیں؟ کہا میں اپنی امت پر نازل ہونے والی مصیبتوں کے سبب گریہ کر رہا ہوں۔ وہ کیا خرابیاں ہیں کہ جو آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد رسول کی امت کو درپیش ہیں؟ اس روایت میں عزیزو 4 خرابیوں کا ذکر کیا ہے۔ 1 الاہواء المختلفہ، 2 قطیعۃ الرحم، 3 حب المال والشرف، 4 اظہار البدع۔ فرمایا یہاں میری آنکھ بند نہیں ہوگی، میری امت کو چند امراض لاحق ہونے والے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا وسیع 25 سالوں تک یک و تنہا ان مصیبتوں کی وجہ سے۔ 1 احواء المختلفہ، یہ امت مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی، مختلف خواہشات میں تقسیم ہو جائے گی۔ 2 جی ریپیٹ کریں میرے ساتھ، الاحواء المختلفہ، 1 قطیعۃ الرحم، جن رابطوں کو، جن رشتوں کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان رشتوں کو توڑ دے گی، ظاہری اعتبار سے رشتہ داروں سے بھی قطع تعلق کرے گی، اللہ، اس کے رسول اور امام برحق سے جو اس کا رشتہ ہے اس کو بھی توڑ دے گی۔ 3 حب المال والشرف، مال اور مقام کی محبت۔ 4 اظہار البدع، بدعتیں جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ عزیزو میں نے بہرحال آپ علماء اگر اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیں، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے عزیزو، ان 4 امراض میں سے اہم ترین مرض حب الدنیا ہے، حب المال والشرف ہے۔ جب یہ مرض انسان کے وجود میں بڑھ جاتا ہے، انسان خواہشات نفسانی کا اسیر ہو جاتا ہے۔ 1 انسان جو ہے وہ رابطوں اور رشتوں کو جو اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے توڑ دیتا ہے۔ 2 اور اسی مال کی محبت اور اسی شرف اور مقام کی محبت کے سبب بدعتوں کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی سال عزیزو پاکستان میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے دنیا میں حب المال والشرف کا تعلق ایسا نہیں ہے، دنیاوی بزنس میں جو ہے وہ لڑائی ہے کہ بزنس میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھ میں ہونا ہے۔ عزیزو امام بارگاہ پر، ایک امام بارگاہ کی ٹرسٹ میں جس طرح سے لوگ لڑ رہے ہیں، ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں بھی دنیاوی شرف اور دنیاوی جو ہے وہ کیا ہے، محبت کا عنصر داخل ہو گیا ہے۔ ایک صاحب خود مجھ سے کہنے لگے کہ اسی لڑائی اور جھگڑے میں حتیٰ پولیس آئی، بیٹا جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے گیا، جن کے گھر پہ میں مجلس پڑھنے گیا، کہا بیٹا گھر سلاخوں کے پیچھے گیا، ماں اس غم میں اس دنیا سے چلی گئی۔ خدا کو کیا جواب دیں گے عزیزو؟ مجھے ایک عالم دین کا طریقہ کار بہت خوبصورت نظر آیا۔ قم المقدسہ میں نماز تمام ہوئی مغرب کی، ایک مرتبہ مڑ کے لوگوں کی جانب خطاب کیا، لوگوں میں چہمگوئیاں تھی، یہ عادل نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، یہ جو ہے وہ اہلیت نہیں رکھتے۔ ایک مرتبہ مڑ کے لوگوں سے خطاب کیا، اس دن میں خود نماز میں موجود تھا، اپنے محلے کی مسجد کا ذکر کر رہا ہوں۔ کہا ہم سب یہاں پر آئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، فرق نہیں پڑتا میں آگے بڑھ کر عبادت کروں، پیچھے رہ کر عبادت کروں، اگر آپ سمجھتے ہیں میں اس کا ایلیجیبل نہیں ہوں، اس مقام کا اہلیت نہیں رکھتا ہوں، بسم اللہ، آپ آگے میں سے کوئی جو بہتر ہے وہ آگے بڑھ جائے، میں پیچھے رہ کر نماز پڑھ۔ اتنی چھوٹی سی کردار کے وار سے جب مسئلہ ختم ہو سکتا ہے، کیا ضرورت ہے ہم اس طرح سے عزیزوں سیٹوں کے لیے آپس میں لڑیں؟ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ہاں میرے بھائی، محرم کا عشرہ، ہاں کوئی اپنی مثالیں بھی لے لینا میرے بھائی، ہاں مجلس یہ ہے وہ ہمارے ہاتھ سے جانے نہیں پائے، یہ کیا طریقہ کار ہے عزیزو؟ یہ کون سے دنیاوی طریقے ہیں جو بسا اوقات انسان ممبر کی خاطر اختیار کر رہا ہوتا ہے؟ خدا کو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ حب المال والشرف، معصوم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تمام طلاب کی خدمت میں عرض کروں گا، عربی یاد نہیں کر کے آیا عزیزو، وگرنہ یاد کر کے آنی چاہیے تھی۔ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، آپ یاد کر لیجئے گا بعد میں اس کی عربی۔ واقعاً خوبصورت روایت ہے، فرمایا 2 بھیڑیے، توجہ چاہتا ہوں، 2 بھیڑیے ایک بھیڑوں کے گلے پر حملہ آور ہو جائیں۔ بھیڑیا دیکھا ہے میرے بھائی، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں ولف، ہاں بھیڑیا، ہاں بالکل، چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، درندہ ہے۔ 2 بھیڑیے بھیڑوں کے گلے پر وارد ہو جائیں اس طریقے سے کہ ان کا چرواہا بھی موجود نہیں ہے۔ فرمایا یہ دونوں طرف سے کیا کریں گے اس گلے کے ساتھ؟ کس طرح سے خون کی ندیاں بہائیں گے؟ اس سے کئی زیادہ بدتر طریقے سے انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے مال اور مقام کی محبت۔ آج کے زمانے میں مراجع کرام جنہیں اپنا وکیل بناتے ہیں، دیکھتے ہیں جو مناسب ترین فرد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے عنوان سے اسے بناتے ہیں نا عزیز۔ مجھے بتاؤ امام معصوم اگر کسی کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں اس کا کیا مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا؟ لیکن یہاں امام معصوم کی آنکھ بند ہوئی، وہاں ایک جھوٹے مذہب کا، عرض کیا اظہار البدع، احواء المختلفہ،
قطیعۃ الرحم. توجہ کریں, حب المال و شرف نے کیا کیا؟ امام سے رابطہ توڑا. سب سے پہلے خواہش پیدا ہوئی کہ میں کسی طرح سے جو ہے وہ اس مال کو بچا لوں. احواء المختلفہ, امام کی جو اللہ اور خدا اور اس کے رسول کی جو خواہش ہے اس سے انسان ہٹا, امام سے اپنا رشتہ توڑا, اور مال کو بچانے کے لیے اظہار البدعہ, بدعت کو دین میں جو ہے وہ ظاہر کر دیا. واقفیہ جیسے جھوٹے مذہب کا اعلان کر دیا. زیاد قندی, علی بن ابی حمزہ بطائنی, ایک کے پاس 30,000 دینار ہے, ایک کے پاس 70,000 دینار ہے. دینار سمجھتے ہیں میرے بھائی؟ سونے کا سکہ. ہاں, اگر کوئی یہاں پر شادی کرتا ہے اور وہ مہریہ سونے کے سکوں میں ہوتا ہے, ہمیں زیادہ نہیں چاہیے, بس 1400 چل رہا ہے, چونکہ شمسی سولر ایئر 1400 ہے, بس اتنے سکے عطا کر دیجیے. ارے میرے بھائی, تو نے کبھی 14 سکے بھی نہیں دیکھے, 1400 سکے کیوں قبول کر رہا ہے؟ کیوں قبول کر رہا ہے؟ بعد میں پھر جو ہے وہ زندان کی سلاخوں کے پیچھے اور مسئلے. خوب 1400 سکے, ایک سکہ کتنے کا ہے مجھے بتائیے آج کل یہاں پر؟ ہاں, 10 ملین تومان کا, پاکستانی اعتبار سے تقریباً 60-70 ہزار روپے کا سکہ ہے میرے بھائی. 30,000 دینار. ہاں, بس اوقات مومنہ بھی وسوسے کا شکار ہو جاتی ہے. ایک صاحب خود کہنے لگے کہ جو ہے وہ میری زوجہ بھی اور میری بیٹی بھی, خود کہہ رہے ہیں عزیزو, اقرار کر رہے ہیں, یہاں کے ایک مومن ہے, کہا دونوں وسوسے کا شکار ہو گئے. کہا دونوں نے جو ہے وہ, یعنی میری زوجہ اسی بنا پر بڑھاپے میں آ کے مجھ سے لڑ گئی, بس سونے کی جھنکار, بھائی مجھے پیسہ چاہیے. آسان نہیں ہے دوسرے پہ, جیسے میں نے کل عرض کیا, دوسرے کو بولنا بہت آسان ہے. ارے کیوں سہل خراسانی نہیں بیٹھا, میرے اور آپ کو کہیں امام صادق کے جاؤ جا کر بیٹھ جاؤ تنور میں اور آپ بھی راضی ہیں؟ نہیں راضی ہیں. ایک تیر آ جائے فوراً ہٹ جائیں گے. تو بولنا بہت آسان ہے, اپنے آپ کو ڈالیے امتحان میں عزیزوں. 30,000 دینار, دوسری جانب سے 70,000 دینار. کیسے بچائیں ان پیسوں کو؟ امام سے رشتہ توڑا, اپنی ہوا و ہوس کا شکار ہوئے, بدعت کا ایجاد کر دیا. کہا کہ کس نے کہا کہ امام کی شہادت رونما ہوئی؟ امام تو پردے غیب میں چلے گئے ہیں. امام کی شہادت رونما ہوگی تو وارث امام کو پیسے دینے پڑیں گے نا. جب امام پردے غیب میں چلے گئے, پیسہ آپ کے پاس ہی رہے گا. آج کا دن ہے تو عزیزو یہ بات بھی سن لیں, بڑا دکھایا ہے دل ایسے مسلمانوں نے جنہوں نے اپنی دنیا بنانے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ کس نے کہا اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے. اب اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتا عزیزو, آپ کی ذمہ داری, آپ خود اپنے طور پر اس میں دیکھیں. کتنی دیر تک بولتے رہے, نہیں اللہ کے رسول نہیں گئے ہیں اس دنیا سے, تاکہ اپنی دنیا کو بنانے کے لیے زمینہ فراہم کیا جا سکے. ہر زمانے میں اللہ کے بندے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, آج کے زمانے میں بھی ہیں عزیزو. دیکھنے والی آنکھیں چاہیے, سننے والے کان, سوچنے سمجھنے والے دل و دماغ چاہیے. اس زمانے میں بھی ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا, یونس ابن عبد الرحمن, 7ویں امام کے بھی صحابی ہیں, 8ویں امام کے بھی صحابی ہیں. 54 حج بجا لانے کا شرف ملا. آخری حج 8ویں امام کی نیابت میں بجا لائے. اصحاب اجماع میں جو 18 افراد ہیں, ان میں سے ایک ہستی کا نام ہے یونس ابن عبد الرحمن. ایک مرتبہ اپنی جانب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ان کے خلاف اعلان کیا, یہ غلط بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, یہ پیسے کی خاطر یہ بات کر رہے ہیں. امام کا انتقال ہو چکا ہے, وارث امام 8ویں امام ہے, ان کی پیروی کرنا, ان کی امامت کے زیر سایہ آنا ہماری ذمہ داری ہے. دیکھا ہوگا عزیزو, آج بھی آپ نے حزب اختلاف بھی خدا کی خاطر نہیں ہوتا ہے. ہاں, باطل کے خلاف آواز بلند کرنے والا ظاہر میں حق کی آواز بلند کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس ضمن میں در واقع اپنی دنیا چاہتا ہے. دنیا چاہتا ہے عزیزوں. ایک مرتبہ اسے پیسے بھجوا دیے کہ بھائی اگر تو بھی پیسے کا ہی حریص ہے تو ہم 10,000 دینار تجھے بھی دینے کو تیار ہے, شیئرنگ کرنے کے لیے آمادہ ہے. کہا نہیں, میں نے 5ویں اور 6ٹھے امام سے سنا ہے کہ اگر بدعت ظاہر ہو جائے تو عالم کی ذمہ داری ہے وہ اپنے علم کو ظاہر کرے. اگر علم کو ظاہر نہیں کرے گا, اللہ اس سے نور ایمان کو سلب کر لے گا. راہ طلبگی آسان نہیں عزیزو, بڑا میرا آپ سے جہاد مانگتی ہے. ذرا سا انسان مشکل آ جائے, ہوائیں اس طرف چلنے لگے, انسان حق بولنا چھوڑ دے. نہیں عزیزو, پروردگار متعال سے آج کے اس دن میں تقاضا کیجیے کیسے اس مومنہ نے جتنا تو رزق لائے گا وہی کافی ہے, بس حلال لانا. سید الشہداء نے فریاد بلند کی ہے روز کربلا, کیوں کر حسین ابن علی کی بات اثر نہیں کرتی ہے؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. اللہ کے رسول جاتے جاتے فرما رہے, اخوف ما اخاف, سب سے زیادہ مجھے ڈر اس بات سے ہے کہ تم ربا کے شکار نہ ہو جاؤ, تم حرام کمائی کے شکار نہ ہو جاؤ. عزیزو, وہ لقمہ جو میں اور آپ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے گھر میں لا رہے ہیں, تھوڑی سی دقت اس بارے میں کر لیں, کم کھائیں, حلال کھائیں, نورانی کھائیں عزیزو, تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی بہشت کے میں اور آپ حقدار ہو سکیں. اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے.
سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ آئیے عزیزو، آج کی اس دن میں اور آپ مولا آقا سے خدمت مانگے۔ مولا اقتصادی حوالے سے، فائنینشیل حوالے سے مجھے خدمت گزاری کا موقع عطا کر دیجیے، حرام نہ کماؤں، حلال میں بھی کم پر اکتفا کروں، اور ایسے بن جاؤں۔ آج دیکھیں دشمن کا اہم ترین حملہ عزیزو انقلاب اسلامی پر، اہم ترین، کتنے سالوں سے رہبر معظم انقلاب اسی فائنینشیل جو ہے وہ عنوان کو مد نظر رکھے، اہم ترین حملہ ہے۔ حد اقل میں اور آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ذرا سا ہوا چلتی ہے کہ بھائی فلاں آئٹم کم ہو رہی ہے تو بے قدر ضرورت خریدیں عزیزو۔ وہ خدا جو آج مجھے عطا کر رہا ہے وہ مجھے کل بھی عطا کرے گا۔ یہ میرے مولا امام حسن مجتبیٰ کی وصیت ہے عزیزو، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کل آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ وہ خدا جو مجھے آج عطا کر رہا ہے عزیزو کل بھی عطا کرے گا، لیکن جب میں جا کر زیادہ خریداری کروں گا، ڈیمانڈ اور سپلائی میں جب بیلنس نہیں رہے گا، دشمن کامیاب ہو جائے گا عزیزو۔ تو لہٰذا میں اور آپ اس جھوٹ کا، اس غلط کام کا، اس فریب کا حصہ نہ بنے عزیزوں، اور کوشش کریں پروردگار سے مانگیں، اپنے بچوں کو اس اعتبار سے قدم آگے بڑھائیں کہ فائنینشلی اس کو اس مقام پر لے جاؤں گا کہ اقتصادی اعتبار سے یہ دشمن سے جو انہوں نے اس نظام کو اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے کھینچ کے اپنے ہاتھوں میں، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کے ہاتھوں میں آ جائے عزیزوں۔ اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جس سے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں آپ چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر، یہ ہر انسان کا وظیفہ ہونا چاہیے، اہل بیت کی زندگی میں نظر آتا ہے، چھپ کر صدقہ اور خیرات دیتے ہیں۔ بہرحال انسان کو بہت سارے راستے پتہ چلتے ہیں کس طرح سے مال کا اچھا استعمال کرے، اور اگر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں عزیزو زیادہ مال والا ظرف نہیں ہے تو بہتر ہے خدا سے زیادہ مال کا تقاضا ہی نہ کریں، کم ہی پر اکتفا کریں، زیادہ بہتر ہے۔ جب معلوم ہے دے نہیں سکتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں بڑے لوگ کہتے ہیں مجھے بتائے بغیر دے دینا، میرے ہاتھ سے نہیں جائے گا نہیں دے سکتا ہوں میں، ہیں ایسے لوگ عزیزو۔ تو لہٰذا انسان خدا سے مانگے ہی نہیں ایسی دنیا کہ جو کل کو اس کے پیروں کی زنجیر بن جائے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے، اللہ کے رسول کا ماتم کرنے والوں۔ آئیے اس محبت کو اپنے وجود میں اتنا بڑھا دیں، اتنا بڑھا دیں کہ دنیا وما فیہا ہمارے لیے بہت حقیر ہو جائے۔ یہ زندگی، یہ مال، یہ اولاد، یہ شرف، یہ مقام اور یہ مرتبہ 4 دن کا ہے، جسے اللہ کے رسول کا امتی ہونے کا شرف مل جائے عزیزو، اس کے بعد یہ چیزیں کیسے اسے اسیر بنا سکتی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، وہ وقت آیا اللہ کے رسول پر۔ بہرحال بہت سارے قرائن یہی کہتے ہیں کہ وہ زہر کے جو اللہ کے رسول کو دیا گیا مختلف لوگوں کے ہاتھوں، اس بات کا سبب بنا کہ حضرت کی رحلت اور وفات رونما ہو گئی اور آپ کی شہادت رونما ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ علی کو وصیت فرمائی، یا علی اس دنیا کی بے وفائی پر صبر کرنا۔ علی اس دنیا کی بے وفائی پر صبر کرنا۔ علی قرآن کو اچھے طریقے سے جمع کر کے لوگوں تک پہنچا دینا تاکہ اس نور سے یہ استفادہ کر سکے۔ علی اگر کوئی کسی حق کا اظہار کرے، کوئی قرضہ کہے کہ اللہ کے رسول کی گردن پر میرا یہ قرضہ ہے، یا علی اسے ادا کر دینا۔ یا علی میرے غسل و کفن کا اہتمام تم کرنا۔ ہر معصوم اپنے وصی، اپنے جانشین کو اسی طرح سے وصیتیں کرتا ہے۔ ہائے رے کربلا سید الشہداء لا یوم کیومک یا ابا عبد۔ جب آئے اپنے سجاد کے پاس، نہیں کہا سجاد مجھے غسل دینا، کفن دینا، کہا سجاد یہ دعا یاد کر لے، اسے میری ماں نے، میری ماں کو اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول کو جبرائیل پروردگار کی بارگاہ سے یہ دعا لایا ہے، تو پڑھتا چلا جائے گا، خدا تجھے سختی میں صبر و قرار و اطمینان دیتا چلا جائے گا۔ اجرکم علی۔ اس موقع پر عزیزو علی کی مظلومیت کا بھی عجیب عالم ہے۔ واقعاً اللہ کے رسول کا یہ وصی جتنا یہ مظلوم ہے، کون اتنا مظلوم ہو؟ فرمایا یا علی میرے حسن و حسین کی حفاظت کرنا۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب اللہ کے رسول کا آخری وقت آیا ہے تو حجرے کے دروازے پر ام سلمہ کو قرار دیا اور فرمایا کونی علی الباب، دروازے پر رہنا، کوئی داخل نہ ہونے پائے۔
یہ چادر تطہیر کے زیر سایہ کا دوسرا اہم ترین اجتماع ہے عزیزو، جس میں رونا ہے، گریہ ہے، فغاں ہے، فریادیں ہیں، اور ام سلمہ دروازے پر موجود ہیں عزیزو۔ مختلف مراحل ہیں، میں اس مرحلے کی تشریح اس طرح سے کرنا چاہوں گا، یا علی میرے حسن و حسین کی حفاظت کرنا۔ جب حضرت کا آخری وقت آیا اور آپ پر غشی طاری ہوئی، یہ وہ موقع تھا حسن و حسین نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول پر گرایا، روتے ہوئے گرایا۔ مولا نے چاہا بچوں کو نانا سے جدا کرنا، ایسے میں اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی، کہا یا علی ان کو مجھ سے جدا نہ کرو، میں ان سے لپٹ کر آخری مرتبہ ان کی خوشبو سے معطر ہونا چاہتا ہوں، یہ آخری مرتبہ اپنے حبیب سے، اپنے نانا سے جدا ہو جائے۔ اور پھر میرے مولا نے، اللہ کے رسول نے مصیبت پڑی، یہ ظلم و ستم سے دونوں مارے جائیں گے، اور 3 مرتبہ فرمایا خدا کی لعنت ہو ان کے قاتلوں پر، خدا کی لعنت ہو حسن کے قاتلوں پر، خدا کی لعنت ہو حسین کے قاتلوں پر، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو، اب یہ جو وصیت ہے اس پر بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، میرے لفظیں چھوڑ دیں عزیزو اپنی قبر کی نورانیت کے لیے۔ فرمایا جب دنیا کی کسی مصیبت کا ذکر آ جائے صبر کر، آنکھیں آنسو بہائیں گی، جزا و فضا نہ کر، بے تابی نہ کر، لیکن جب اہل بیت کی مصیبت کا ذکر آئے، یہاں پر بے تابی کو پسند کیا گیا ہے، بلند آواز سے رونے کو پسند کیا گیا۔ فرمایا یا علی میری وصیت ہے بے حفظ فاطمہ، بعض مقاتل لکھتے عجیب طریقے سے وصیت کی ہے، قریب بلایا، ایک جانب سے فاطمہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور پھر لینے کے بعد سینے پر رکھا۔ اولاد والوں، اگر خدا نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے، جب حکم آیا ہر ایک اللہ کے رسول کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارے، فاطمہ نے بھی کہا یا رسول اللہ، آگے بڑھ کر کہا بیٹا یہ تیرے لیے نہیں ہے، تو کہہ یا بتا۔ اللہ کے رسول کے قلب کو حیات ملتی ہے، اجرکم علی اللہ۔ ایک جانب سے فاطمہ کے ہاتھ کو لیا، اپنے سینے پر رکھا، دوسری جانب سے مولا کائنات کے ہاتھوں کو تھاما، کچھ بولنا چاہتے ہیں، رونا مانے ہوا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہاں فاطمہ نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ بکا وبکت بکاء شدیدا، علی روئے، حسن و حسین روئے، فاطمہ روئی، شدت کے ساتھ گریہ کیا۔ بابا آپ کیا رو رہے ہو؟ میرے دل کی رگیں کٹ رہی، میرا جگر جل رہا ہے۔ چاروں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول پر گرا دیا۔ اس عالم میں فاطمہ کے ہاتھوں کو علی کے ہاتھوں میں دیا، اور زبان پر جملے ہیں، ہذہ ودیعۃ اللہ و ودیعۃ رسول، علی یہ اللہ کی امانت ہے، علی یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اب سمجھ میں آیا میرے مولا کا مرثیہ، جب فاطمہ کو سپرد خاک کیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لقد استرجعت الودیعہ وَأُخْلِصَتِ الزَّهْرَا وَأُخِذَتِ الرَّهِينَ۔ یا رسول اللہ، جو امانت آپ نے میرے سپرد کی تھی وہ مجھ سے لے لی گئی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس 2 چھوٹے چھوٹے منظر اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ سرانے موجود ہیں، اور اللہ کے رسول کا وقت آخر ہے، آنکھیں بند ہیں، ایک خفیف سی نیند کا عالم ہے، ایسے میں دروازے پر دق الباب ہوا۔ شہزادی نے پوچھا کون؟ کہا ایک پردیسی ہوں، اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا۔ کہا واپس پلٹ جا، میرا بابا اس موقع پر تجھ سے نہیں مل سکتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، دوبارہ سے دق الباب ہو۔ کہا کیا شہزادی آپ پردیسیوں کو اذن ملاقات دیتی ہیں؟ اب شہزادی کیا جواب دے؟ عزیزو یہ تو وہ گھرانہ ہے جس نے کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں پڑھا۔ ایسے میں اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی، فرمایا بیٹا فاطمہ جانتی ہے دروازے پر کون ہے؟ یہ وہ ہے جو رشتوں کو توڑ ڈالتا ہے، جو لذتوں کو ختم کر ڈالتا ہے، یہ ملک الموت ہے۔
یہ تیرے بابا کا شرف ہے. جو عین روایت کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, یہ تیرے بابا کا شرف ہے, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد یہ کسی اور سے اجازت طلب کرنے والا نہیں ہے, تیرے بابا کا شرف ہے, اس خاطر اجازت مانگ رہا ہے. اب سنو عزیزو, رسول کی بیٹی کا مقام و مرتبہ. آگے بڑھ کر کہا اے اذنی لا, بیٹا فاطمہ تو اس سے اجازت دے دے. فاطمہ اگر اجازت نہ دے ملک الموت بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے. یہ کیسے امتی تھے, بی بی کہتی رہی دروازے کے پیچھے, فاطمہ زہرا ہے, دروازہ گرا. مدینہ میں ایک آواز گونجی, اے فضا میری مدد کو پہنچو میرا محسن. بس ایسو میں نے ختم کیا. جب بالکل آخری لمحات آ گئے, مولا کائنات کو اپنے نزدیک بلایا. ایک چادر کے زیر سایہ اللہ کے رسول ہیں اور نفس رسول ہیں. عالم یہ عزیزو اللہ کے رسول کا اس وقت آخر کہ اللہ کے رسول نے اپنا دہان مبارک علی کے دہان مبارک پر رکھا ہوا ہے. ایک مناجات طویل ہے کہ جس کو اس موقع پر اللہ کے رسول اور نفس رسول کے مابین کائنات, یہ منظر عزیزو میرے مولا نے بیان کیا. ایک مناجات طویل ہے. فرمایا علم کے 1000 باب تعلیم کیے, جس میں سے ہر دروازے سے 1000 دروازے کھل رہے تھے. یہاں تک کہ عزیزو اللہ کے رسول نے اس عالم میں اس دنیا سے وداع فرمایا. اب جب علی نے میرے مولا نے چادر سے سر باہر نکالا, آگے بڑھ کر کہا اللہ تمہیں تمہارے نبی کے غم میں بہترین اجر عطا کرے. تم بغیر نبی کے ہو گئے. میں ہاتھ جوڑ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں اتنا کہنا چاہوں گا, آقا وقت آخر آپ نے اپنے دہان مبارک کو اپنے علی کے دہان مبارک پر رکھا ہوا تھا. کیا خوبصورت وداع ہے. کل کو کربلا میں آپ کے حسین نے بھی وداع کرتے ہوئے اپنے علی کے رخساروں پر وہ جو ہم شکل پیمبر ہیں اپنے رخسار رکھ دیے تھے. اس قدر کٹھن مرحلہ تھا. زباں پر یہ جملے علی الدنیا بعدک العفا. علی اکبر تو کیا اس دنیا سے گیا, اس دنیا پر خاک. اس قدر کٹھن مرحلہ تھا. بہن مدد کرنے کے لیے خیمے سے نکلی, اپنے آپ کو لاش علی اکبر پر گرا دیا. بوڑھے باپ کے دل کو قرار آ جائے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار یہ مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے, ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے, ہماری دنیا و آخرت کے لیے مفید ہے, قبول و مقبول فرما. پروردگار جو مریض ہیں خصوصیت سے التماس دعا کے لیے کہا ہے, اس عالمی وبا کرونا میں مبتلا ہے, میرے پروردگار جلد سے جلد شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہم سب بھی روحانی امراض میں مبتلا ہیں, تجھے اس فرش شفا کا واسطہ ہے میرے پروردگار. ہم سب کو روحانی امراض سے نجات عطا فرما. اے میرے آقا, اے میرے مولا, ماں باپ کو اولاد کی نسبت سے خصوصیت سے شادی کے حوالے سے جو ان کی ذمہ داری ان کے گردن پر بنتی ہے اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ نوجوان بچے اور بچیاں عزیزوں, پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کو دنیا و آخرت کے لیے کارآمد ہمسر عطا فرما. پروردگار جو شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی ہیں انہیں جناب سکینہ جناب علی اکبر کی امان صالح اولاد عطا فرما. جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا کیا اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما. رزق حلال وہ جو تیری راہ میں کام آ سکے, تیرے
بندوں کی مشکلات کے حل کا باعث بن سکے زیادہ سے زیادہ صاحبان ایمان کو عطا فرما۔ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پروردگار ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اس فتنے اور پرآشوب زمانے میں سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اور اس ذریعے سے ظہور کے اسباب کی فراہمی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار جنہیں تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوا ہے ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما۔ جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لاپتہ ہیں، میرے پروردگار جلد سے جلد قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا عزیز و اس دعا کو صدق دل سے مانگیے۔ خادم الرضا بننا چاہتے ہیں، خادم الرسول بننا چاہتے ہیں، اللہ کے عمال اور ورکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پروردگار بہترین دین مبین اسلام کی راہ میں ہم سے بہترین نوکری اور بہترین مقام و مرتبہ عطا فرما۔ پروردگار جو کچھ تو نے اس دنیا میں عطا کیا ہے، جان، مال، عزت، شرف، اولاد، سب کا سب تیری راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ مسلمانان عالم کو خصوصیت سے شیعان حیدر کرار، حسین کے ماتمدار، علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے زائروں کو میرے پروردگار اتحاد و اتفاق کی نعمت سے مالا مال فرما۔ ہمیں علماء ربانیین سے بہرہ مند فرما۔ اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا کی ایام 40 میں اور آخر سفر میں 8ویں امام کی زیارت سے بہرہ مند فرما۔ اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کو یاد کرتے ہوئے حسینیہ آل عمران کے حوالے سے جن لوگوں نے دام درہم سخن کوششیں کی ہیں اور اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کی ارواح کے لیے آپ حاضرین مجلس کے مرحومین کو مد نظر رکھتے ہوئے بالاخص مرحوم شیخ فیاض اور مرحوم غلام اصغر خادم زائرین امام رضا علیہ السلام کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماتم حسن۔